عشر ذوالحجہ آ گئی ہیں اور مدینہ منورہ کا آج پیغام حج کے حوالے بھی سے تھا اور عشر ذوالحجہ کے حوالے سے بھی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو عشرہ آیا ہے یہ بڑا فضیلت والا عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بڑی فضیلت رکھی ہے، اور جس چیز کی اللہ قسم کھا لے تو وہ عظیم چیز ہی کے قسم کھاتا ہے، اور اللہ نے اس عشرے کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور راتیں ذوالحجہ کی دنوں میں شامل ہی ہوتی ہیں۔ اور اہل علم اس حوالے سے کہتے ہیں کہ راتیں اور دن کون سا افضل ہے، تو رمضان کی آخری 10 راتیں اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن یہ افضل ہیں۔ اور اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو امام مسجد نبوی نے جیسے کمپیریزن کر کے بتایا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے دن اتنے افضل نہیں ہیں جتنے افضل ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں رمضان کی آخری راتوں سے افضل نہیں ہیں، یعنی راتوں کی افضلیت زیادہ رمضان میں ہے اور دنوں کی افضلیت زیادہ ذوالحجہ کے اندر ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں یا وہ دن ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعمال صالحہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی دن کی نیکی ان دنوں کی نیکی سے افضل نہیں ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو جہاد پر نکل جائے، اپنا مال و دولت لے کے نکل جائے اور پھر نہ اس کی جان پلٹے وہاں سے، یعنی شہید بھی ہو جائے، اور اس کا مال بھی واپس نہ آئے، یعنی اس کا مال بھی وہیں پر مکمل خرچ ہو جائے۔ تو ان دنوں میں جو افضل ترین عمل ہے یا جو ایک نمایاں ترین عمل ہے وہ حج ہے۔ حج ایسا عظیم شعیرہ ہے جو اسلام کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ اسلام کو ظاہر کرنے والا، یعنی ساری دنیا میں دکھانے والا کہ یہ اسلام کا عظیم ترین اجتماع ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حج کرتا ہے اور اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتا اور اس میں کوئی گناہ نہیں کرتا، وہ اپنے گناہوں سے یوں پلٹتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ حج کے ذریعے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی دوران عرفات کا دن بھی آتا ہے جو کہ بہت فضیلت والا دن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے دعا کرنے کی تلقین بھی فرمائی ہے، اور امام ابن عبد البر علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عرفات کے دن کی جو دعا بھی ہو وہ زیادہ تر اللہ کے ہاں قبول ہی ہوتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عرفات کے دن کی دعا ہو اور وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ پھر اس کے بعد عشرہ ذوالحجہ یعنی عید کا دن آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ کے ہاں عظیم ترین دن ہے آپ کا یہ دن جس کے اندر آپ آج ہو، یعنی عید کا دن، عشر ذوالحجہ کا دن۔ یہ حج اکبر کا دن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کے لیے اعلان ہے، اور یہ اعلان حج اکبر کے یا حج کے بڑے اور عظیم دن کے اندر آیا ہے۔ اس عشرے کے اندر جو کرنے والے کام ہیں ان میں ظاہر سی بات ہے کہ حج بھی ہے، ان کے اندر روزے بھی رکھنا مسنون ہے اور مستحب عمل ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عرفات کے دن کے روزے سے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ لیکن البتہ جو حاجی ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اس دن کا روزہ نہ رکھے۔ ہاں، جو شخص حج نہیں کر رہا اس کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کے اندر کثرت سے، یعنی ان 10 دنوں میں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں ان معلوم دنوں میں، ان مقرر دنوں میں، تو ان میں کثرت سے تکبیر کرنی چاہیے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور الحمدللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اور ان دنوں کی نیکی باقی دنوں کی نیکیوں سے بہت افضل ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح قربانی جو کہ مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی، اس میں انسان اپنا مال بھی لگاتا ہے اور اپنی محنت بھی لگاتا ہے، اس کے ذریعے اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور یہ سعادت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ
वनहर, अल्लाह के लिए नमाज भी पढ़िए और अल्लाह के लिए ही कुर्बानी भी कीजिए। फिर अल्लाह ने फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह के यहाँ ना तो इसका खून पहुँचता है और ना इसका गोश्त, लेकिन अल्लाह ताला को जो मकसूद है वो तो आपके दिल का तक़वा है जो अगर पैदा हो जाए। इसी तरह जो कुर्बानी है उसके हवाले से फरमाया कि जो शख्स इरादा कर ले कि मैंने इस साल कुर्बानी करना है, तो उसको चाहिए कि जब ज़ुल्हिज्जा के अय्याम शुरू हो जाएं, चाँद नज़र आ जाए, तो वो अपने नाखून और अपने बालों को कटवाना छोड़ दे जब तक कि वो अपनी कुर्बानी ना कर ले। फिर याद रखें कि हुज्जाज किराम जो मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं और अहले मक्का, इनकी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला ने इनके लिए दो फजीलतें एक साथ जमा कर दी हैं, यानी जगह भी फजीलत वाली है और वक्त जिससे वो गुजर रहे हैं वो भी बड़ी फजीलत वाला वक्त है। हज मक्का ही में अदा होता है जो कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे महबूब जगह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया था, वल्लाहि इन्नकी लखैरु अर्दिल्लाह व अहब्बु अर्दिल्लाहि इलल्लाह, अल्लाह की कसम तुम ही अल्लाह की बेहतरीन जगह हो, या आप ही बेहतरीन, यही बेहतरीन जगह है अल्लाह ताला के यहाँ, और महबूब तरीन जगह भी अल्लाह को यही है। और साहिब तौफीक वही है जो हज के लिए चला जाए और अपने वक्त को इबादत में लगा दे, अल्लाह के शुक्र में लगा दे, दुआएं करे। और उन लोगों की भी खुशबख्ती के क्या कहने जो हुज्जाज किराम और वहाँ मौजूद ज़ायरीन की खिदमत पर मामूर हैं, वो अपना दिन रात इसी के लिए वक्फ़ किए हुए हैं। फिर हमें चाहिए, अपने खुतबे के आखिर में उन्होंने तलकीन फरमाई कि हर शख्स अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ जा रहा है, वक्त रुकता नहीं है, इंसान का सफ़र ख़त्म नहीं होता जब तक इंसान जन्नत तक नहीं पहुँच जाएगा या अल्लाह माफ़ करे जहन्नम तक नहीं पहुँच जाएगा। तो फिर इंसान को चाहिए कि अपने इस वक्त को गनीमत जाने और अल्लाह की नाफरमानी से बचे, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा गैरतमंद है और अल्लाह को गैरत आती है कि वो अपने बंदे को देखे कि वो उसकी नाफरमानी कर रहा है। लिहाजा गुनाहों से बचें, और ख़ास तौर पर आशरा ज़ुल्हिज्जा में, क्योंकि इनमें अल्लाह ताला की जो नाफरमानी है उसका गुनाह भी ज़्यादा है। फिर इनमें तौबा करनी चाहिए, और तौबा अल्लाह ताला के यहाँ बेहतरीन और पसंदीदा अमल है, और फिर तौबा और इस्तिग़फ़ार में हर किस्म की शिफा है। नाज़रीन, ये था मदनी खुतबा।